السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن اور حدیث کے سفر سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 66 اور 67 پڑھیں گے، تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا، اس طرح بنا دیا ہم نے اس واقعے کو، نَقَالًا، باعث عبرت، لما، ان لوگوں کے لیے جو بین یدیہا، اس زمانے میں موجود تھے، وما، اور ان کے لیے بھی جو خلفہا، بعد میں آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اس واقعے یا بستی کو بنا دیا مثال لوگوں کے لیے، ان کی عبرت کا سامان بنا دیا، ان کے لیے بھی جو اس وقت سامنے موجود تھے، اس زمانے کے لوگ، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اسے نصیحت اور سبق آموزی کی بات بنا دیا گیا اہل تقویٰ کے لیے۔ کوئی بھی واقعہ یا کہانی ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسانوں کے لیے عبرت حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے، اور جو لوگ عام لوگ ہوتے ہیں وہ عبرت پکڑتے ہیں، لیکن نصیحت صرف متقین ہی پکڑتے ہیں۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں وہ ایسے واقعات سے دور تک متاثر ہوتے ہیں، وہ ان کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ سرسری دیکھتے ہیں، لیکن متقین نصیحت پکڑتے ہیں۔ موعظہ، واعظ، دراصل وہ کلام ہوتا ہے جس سے دل پگھلتے ہیں، جو دلوں پر اثر کرتا ہے، جس میں خوف بھی دلایا جاتا ہے اور ڈانٹا بھی جاتا ہے۔ لیکن یہ موعظہ صرف متقین کو فائدہ دیتی ہے، نصیحت سے فائدہ صرف متقین ہی اٹھاتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اِنَّ، بے شک، اللہ یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا، کہ ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے، قالوا، کہنے لگے، اتتخذونا، کیا کرتے ہو تم ہم سے، ہزوا، مذاق۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، ان، اس سے کہ، اکون، ہو جاؤں میں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ اب اس آیت میں ایک اور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص مارا گیا، اور جس نے قتل کیا تھا اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ جو صحیح حدیث ہے اس میں قتل کی وجہ نہیں ملتی، صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ قتل ہوا تھا ایک شخص، اور اس کا قاتل بھی نہیں معلوم۔ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو کیا سرائیاں تو ہوتی ہی ہیں کہ فلاں نے قتل کیا ہوگا، فلاں نے قتل کیا ہوگا۔ قبائل آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، تو یہاں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس معاملے کا حل بتایا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور گائے کا گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو، اور اس سے قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ یہ حکم سنتے ہی بنی اسرائیل چونک اٹھے کہ گائے ذبح کریں۔ اس واقعے کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یعنی کہ بنی اسرائیل سے کہا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ گائے ذبح کرو۔ اب جو بنی اسرائیل اتنا عرصہ فرعونیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے گائے کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے، کیونکہ فرعونی
گائے کی پوجا کرتے تھے، تو یہ بھی اتنا عرصہ ان کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے گائے کو معتبر سمجھنے لگے، اس لیے انہیں کہا گیا کہ گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، تو انہوں نے کہا کہ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، گائے ہم کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام مذاق نہیں اڑاتے، کیونکہ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم سنا رہے تھے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم ضروری ہے۔ تعظیم کیا ہے؟ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم پڑھ کر سنایا جائے تو سنجیدگی اختیار کی جائے، اللہ کا حکم جب سنایا جائے خاص وقار قائم رکھا جائے، اللہ کی آیات کا مذاق نہ بنایا جائے، قرآن کی آیات کا مذاق نہ بنایا جائے۔ اور دوسری بات جو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی بات کا جواب بڑے وقار سے دیا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو حکم دیا گیا ہے کرو، بہانے ہیلے نہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔